اس کے بعد حضرت یہ واشی جب میدان میں اترے تو انہوں نے حضرت حمزہ کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا اور اتنی ایلوکوینس تھی ان کے اندر. کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کیا میں سپیر ان کی طرف کروں, لیکن ایک طرف شیطان حاوی تھا کہ تمہاری فریڈم تمہیں مل جانی. تو خیر انفارچونیٹلی وہ سپیر چلا اور وہ سپیر جو ہے وہ جا کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی میں لگا. اور جو شیر ہوتے ہیں وہ چھاتی میں ہی کھاتے ہیں سپیر جو ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو ہیروز آف اسلام اور صحابہ کی جو سیریز ہے اس میں 14ویں صحابی جو ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے. اور نسبت کیا ہے؟ حضور کے ساتھ 3 رشتے تھے ان کے. حضور کے چچا بھی تھے, حضور کے دوست بھی تھے, اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت سیدنا حمزہ حضور کے چچا بھی تھے, حضور کے دوست بھی تھے, اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. اور ان کا لقب جو ہے وہ اسد اللہ و اسد الرسولی, یعنی کہ اللہ کے شیر اور اللہ کے نبی کے شیر. اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو امارہ ہے, یعنی کہ ان کے جو مطلب کہ جو سب سے بڑی بچہ ہوتا ہے, بچی ہوتی ہے ان کے نام پہ جو کنیت بنتی ہے وہ ابو امارہ ہے. اور یہ حضور سے صرف 2 سال بڑے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے. اور قریش کے اندر he was very respected اور feared also, مطلب کہ حضرت حمزہ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جن سے لوگ تھوڑا ڈرا کرتے تھے. اور بعد میں پھر ان کو جب لقب ملا اسد اللہ اور پھر اسد الرسول, یعنی کہ اللہ کے شیر اور پھر اللہ کے نبی کے شیر, تو یہ کچھ چھوٹا لقب نہیں ہے. اس کے بعد لکس کیسی تھیں؟ ویری گڈ لکنگ مین, ویری ٹال, ہینڈسم, ویل بلڈ, چوڑی چیسٹ, صحیح ایک مردانہ وجاہت تھی ان کے اندر. اور شوق کیا تھا؟ ہنٹنگ کا بہت شوق تھا. لوگ کہتے تھے کہ اگر حمزہ آپ کو نہیں ملتے تو اس کا مطلب وہ کہیں ہنٹنگ پہ گئے ہوں گے. اور ہنٹنگ بھی بڑی بڑی جانوروں کی کیا کرتے تھے. بہت بہادر تھے شروع سے ہی. اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں صرف کیونکہ 2 سال کا فرق تھا, تھے چچا لیکن صرف 2 سال کا فرق تھا, دونوں دوست بھی تھے. اور بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کھیلا بھی, مطلب کہ جیسے 2 سال کا فرق آپ نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں. تو بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتے تھے. حضرت حمزہ بھی اہل بیت میں سے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی ایک اور نسبت جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک خصوصی فضیلت جو حاصل ہے وہ اہل بیت کی بھی ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے, حالانکہ حضور سے بڑے تھے لیکن ان کو پتہ تھا کہ حضور کی نیچر جو ہے وہ بہت زیادہ بہت آنرڈ ہے, بہت رسپیکٹڈ ہے, اور حضور کی اس لحاظ سے وہ بہت عزت کیا کرتے تھے, ہمیشہ آنر دیا کرتے تھے. اور یہ چند ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شامل تھے. 3 سے 4 لوگ تھے. ابو طالب تھے, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ ان کے پاس موقع ان کو اللہ نے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں بھی شامل رہے. اس کے بعد اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی, آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم آیا کہ اپنے خاندان والوں کو, سب سے پہلے حکم یہی آیا تھا, پہلے تو خاموش تبلیغ تھی, پھر اس کے بعد پہلا حکم آیا تھا کہ اپنے خاندان والوں کو آپ تبلیغ کے لیے جو ہے وہ دعوت دیں. تو وہ آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاندان والوں کو بلا کر دعوت دی تو
ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا تھا جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس نے خبیث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تبک لکا یا محمد نعوذ باللہ. تو حضور اللہ تعالیٰ نے پھر تبت یدا ابی لہب و تب یعنی کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں گے. اس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی. اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ہی اتار دی اس کے لیے جو آج تک میں اور آپ اس کے اوپر لعنتی بھیجتے ہیں. یہ ابو لہب جو ہے اس کے اوپر آج تک اور قیامت تک مسلمان جب تک تبت یدا ابی لہب و تب پڑھتے رہیں گے اس کے اوپر لعنت جاتی جائے گی. آپ خود ہی سوچیں. اس کے بعد اور پھر اس نے بکواس کی کہ ہمارا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ نے ہمیں درگدر کیا تھا. تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا پتھر بھی اسی نے مارا. سیدنا حمزہ بھی موجود تھے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رسپیکٹ کا رشتہ نہیں چھوڑا. اس کے بعد جیسے کہ میں نے کو بتایا کہ ان کی ایک ہابی ہنٹنگ ٹرپس تھی. تو اپنا بو اور ایرو لے کے چلتے تھے. اور اسلام سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ آیا کرتے تھے چل کے تو چھاتی چوڑی ہوتی تھی یعنی کہ پرائڈ سے چلا کرتے تھے. دس واز بیفور اسلام ناٹ آفٹر اسلام. اس کے بعد ایک دن حضرت حمزہ اسی طرح ہنٹنگ سے واپس آ رہے تھے. تو ایک سلیو گرل تھی جو کہ بلانگ کرتی تھی عبداللہ بنت جدان سے. انہوں نے حضرت حمزہ کو بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے نیفیو یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ابو جہل نے پبلکلی امبیرس کیا ہے اور معاذ اللہ ان کو مارا بھی ہے اور سب کچھ ہی پبلک نے دیکھا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ دوست بھی تھے اور ایک رشتہ بھی تھا خون کا, سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ کس کس نے یہ معاملہ دیکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے. اٹ واز اے پبلک ڈومین جس میں یہ ہوا. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے اپنا بو اور ایرو پکڑا اور دیکھا کہ ابو جہل جو ہے وہ کعبہ کے اندر کے چھاؤں میں بیٹھا ہوا اور سارے قریش کے بڑے سردار اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے. سیدھا جا کے ابو جہل کو اپنے بو اور ایرو سے زور زور سے مارنا شروع کیا. اتنا مارا کہ اس کا خون بہنا شروع ہو گیا. تو دس واز اے بگ سرپرائز بیکاز ہی واز ون آف دا بگیسٹ لیڈر آف قریش ٹرائب. اور یہ ساروں کے لیے شوق تھا اور حضرت حمزہ پہ ہاتھ ڈالنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی. تو حضرت حمزہ نے آگے سے اس کو کہا کہ تم میرے بھانجے کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھو گے آئندہ سے, جبکہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جو دین وہ لے کے آیا میں اس پہ چلنے والا ہوں. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم ہی ڈکلیئرڈ اسلام اور اونچا کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کے نبی بہت خوش ہوئے اور حضرت حمزہ کے حق میں بہت دعا دی. اور پھر تھوڑے دنوں بعد 3 دن کا فرق ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مسلمان ہو گئے. 39th was حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and 40th was عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 پاورز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی. ارکم جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے تھے, کفار کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ گھر ہے جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ کسی وقت بھی حملے کا اندیشہ تو ہوتا تھا. تو حضرت حمزہ جو ہے نا اس گھر کو گارڈ کیا کرتے تھے, ساری رات سارا دن دروازے پہ کھڑے رہتے تھے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف کی وجہ سے کسی کی ضرورت نہیں تھی حضرت ارکم کے گھر میں داخل ہونے کی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت حمزہ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ عمر آ رہے ہیں, اگر تو یہ خیر سے آ رہے ہیں تو ان کو ہم گلے سے لگائیں گے, لیکن اگر یہ کسی اور نیت سے آ رہے ہیں تو ہمیں یہ پاور عطا کر کے ہم ان کو اوور کم کر سکیں. تو خیر حضرت عمر کا واقعہ آپ نے سن لیا ہوا ہے. حضرت عمر نے پھر اسلام قبول کیا اور پھر مسلمانوں کو بہت زیادہ طاقت ملی اور پھر مسلمانوں نے اوپنلی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 روز بنا کے ایک رو کو حضرت حمزہ لیڈ کرتے تھے اور ایک رو کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کرتے تھے. 40 لوگ تھے اور یہ جگہ پہ کھلے عام کعبہ میں نماز پڑھتے تھے. ہجرت کیسے کی؟ اسی طرح جیسے حضرت عمر نے کی, کھلے عام
بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں, کسی کی ضرورت ہے تو آ جائے میرے پیچھے, I'll face him, کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے وہ بتایا تھا کہ 3 حضرات ایسے تھے جنہوں نے کھل کے ہجرت کی تھی اور کھل کے تھریٹ کیا تھا ان کو. حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوسٹر ریلیشن شپ ہے, یعنی کہ جو رضائی بھائی جو ہیں, وہ ایک سلیو گرل تھی سویبہ, اور یہ ابو لہب کی سلیو گرل تھی, یعنی کہ دونوں نے ان کا دودھ پیا تھا, تو اس لیے فوسٹر ریلیشن شپ بھی تھا, بھائی بھی تھے, رضائی بھائی بھی تھا. بدر میں جب مسلمان باہر نکلے اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت ساری پیسہ لوٹا گیا تھا, دکانیں لوٹی گئی تھیں, تو بدر میں مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا مال لوٹا گیا اس کو ریکور کرنا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آرمر ہوتی تھی اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کا فیدر ہوتا تھا, مطلب کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرمر کے اوپر ایک ریڈ فیدر ہوتا تھا, اور وہ فیدر ہوتا تھا آسٹرچ کا. یہ اس وقت بریوری کی نشانی ہوتی تھی. تو حضرت حمزہ کہتے تھے کہ آؤ میری طرف, اگر کسی کی ضرورت ہے لڑنے کی, بدر میں بھی کم ٹو می. تو یہ آپ اکثر جو فلمز بنی ہیں اس میں آپ دیکھو گے کہ حضرت حمزہ کا کوئی بھی کریکٹر اگر بنایا گیا ہے, ان کے آرمر پہ ہمیشہ ایک فیدر لگا ہوا ہے. اس فیدر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ آسٹرچ کا فیدر تھا, اور اس زمانے میں یہ ایک بریوری کی وہ سمجھی جاتی تھی نشانی. اس کے بعد جی اللہ اکبر, قریش تو بڑے ناز و نخرے سے آئے تھے, آپ کو پتہ ہے بدر میں, کہ رات بھر شراب پی, یہ کیا ہے 300, ان کو تو ہم ایک منٹ سے 2 منٹ میں بٹا دیں گے, اللہ معاف کرے فخر اور گھمنڈ. اور جب اگلے دن میدان جنگ میں آتے تھے they were half drunk. تو عتبہ بن ربیعہ باہر آتا ہے اور وہ پھر پکار لگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یا محمد ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو. 3 انصاری جو ہیں, وہ صحابی جو ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں, تو آگے سے بڑی حقارت سے کہتا ہے یہ کون ہے, ان کو کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے, تو یہ مدینہ کے لوگ, ان کو کیا پتہ جنگ کیا ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بلایا. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا ابو عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 3 حضرات جب باہر نکلے, اور پھر آپ کو پتہ ہے ڈول ہوئی, اور ڈول میں پھر ودن نو ٹائم حضرت حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ کو, حضرت علی نے شیبہ ابن ربیعہ کو, اور حضرت ابو عبیدہ نے بھی اپنے جو سامنے تھا اس کو قتل کر دیا تھا, لیکن حضرت ابو عبیدہ انجرڈ ہو گئے تھے, جس کے بعد اس انجری کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ کی شہادت بھی ہو گئی. یعنی کہ بدری صحابوں میں سے جو شہید ہوئے اس میں حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس کے بعد جب ہاٹ بیٹل سٹارٹ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو اس میں جو میکسیمم کلز تھیں وہ ساری حضرت حمزہ کے تلواروں سے, حضرت علی اور حضرت حمزہ کی تلواروں سے ہوئی ہیں میکسیمم کلز. جو روایات میں آتے ہیں نمبرز, واللہ عالم کتنی سچے ہیں, کیونکہ ہسٹورینز لکھتے ہیں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, کوئی حدیث میں موجود نہیں ہے, کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اکیلے جو ہے وہ 37 ایک نمبر آتا ہے, اور ایک نمبر آتا ہے 27, اکیلوں نے 37 یا 27 بندے مارے ہیں اکیلے. تو جب وہ دیکھ رہے تھے بعد میں قریش جب اپنی ڈیتھس کاؤنٹ کر رہے تھے اور جو لاسز کاؤنٹ کر رہے تھے, انہوں نے زیادہ تر ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا ہے. تو دے میڈ شور کہ نیکسٹ وار جو آنے والی ہے اس میں وی ہیو ٹو ٹارگٹ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اگر یہ ہوئے تو ہم اگلی جنگ بھی نہیں جیت سکیں گے. پھر اگلی جنگ آپ کو پتہ ہے احد آئی, اور یہ احد کی شہر ہے بیسکلی. اور جو ڈاٹر تھی عتبہ بنت ربیعہ کی, جن کا نام ہند
بنت عتبہ ہے جو کہ ابو سفیان کی وائف بھی تھیں. ان کے ایک سلیو تھے وحشی, اور وحشی جو تھے وہ افریقن تھے. گریٹ آرچر, گریٹ اسپیئر مارنے میں بہت. تو ان کو بلا کر کہا گیا کہ اگر آپ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے وار میں یہ شرط تھی شہید کر دیں تو آپ کو فریڈم دے دی جائے گی. حضرت وحشی جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو لڑائی کا کوئی شوق نہیں تھا, لیکن ان کو اپنی فریڈم بہت پیاری تھی. تو خود بعد میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں اس غلامی کو قبول کرتا جو میرے سے ہو گیا. اس کے بعد وہ آگے اپنا واقعہ سنائیں گے, آگے آتا ہے. اس کے بعد حضرت یہ وحشی جب میدان میں اترے تو انہوں نے حضرت حمزہ کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت حمزہ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا اور اتنی ایلوکوینس تھی ان کے اندر. کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں کیا میں سپیر ان کی طرف کروں, لیکن ایک طرف شیطان حاوی تھا کہ تمہاری فریڈم تمہیں مل جانی. تو خیر انفارچونیٹلی وہ سپیر چلا, اور وہ سپیر جو ہے وہ جا کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی میں لگا. اور جو شیر ہوتے ہیں وہ چھاتی میں ہی کھاتے ہیں سپیر جو ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. This was a very big loss for Muslims, اور اس سے بڑا نقصان مسلمانوں کو کبھی نہیں ہوا جتنا حضرت حمزہ کی شہادت پہ ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے he was granted freedom. اور وحشی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کی طرف بلا رہے ہیں, کیا دین ہے یہ. مطلب he was a slave, he had nothing to do with but he says himself, کہتے ہیں کہ جسمانی آزادی تو مجھے مل گئی, لیکن اس کے بعد میں اپنے ذہن کا غلام بن گیا. مجھے راتوں بھر نیند نہیں آتی تھی. سیدنا حمزہ کا چہرہ میرے سامنے گھومتا تھا, اور ایسی تکلیف بھرے سال میں نے گزارے کہ میں سوچتا تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں فزیکل سلیوری رہتا rather than مینٹل سلیوری میں چلا جائے. یہ جو مینٹل سلیوری ہوتی ہے نا انسان کے لیے, یہ فزیکل سلیوری سے کہیں بری ہوتی ہے, کیونکہ انسان کو یہ پھنسا کے ادھر جا کے مارتی ہے کہ انسان کو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی. فزیکل سلیوری میں آپ کو رات کو سونے کو تو مل جاتا ہے ایٹ لیسٹ. تو یہ ایک ایسا ہی وینٹ تھرو اے مینٹل ڈس آرڈر. سیدنا یہ جو وحشی جو ہے بعد میں ہی وینٹ تھرو اے مینٹل ڈس آرڈر, اور اس کے بعد اس کے بعد ہند پہ عتبہ نے کا وہ جو خون تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ والد مارا گیا تھا, اور بھائی مارا گیا تھا, اور چچا مارا گیا تھا. خیر چھری سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا گیا, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے, میں اس ڈیٹیل میں جاتے ہوئے تو خوف ہی آتا ہے, اللہ معاف کرے. تو اور پھر اس لیور کو چبایا گیا, اور پھر یہاں تک نہیں چھوڑا گیا. اس کے بعد بھی کولنس نہیں ملی, اللہ معاف فرمائے. مطلب کہ انسان اللہ معاف کرے, دیکھیں قتل کا بدلہ قتل ہے, ہو گیا بس بات ختم ہو. لیکن اتنی بے دردی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ ناک کان سب کچھ کاٹ دیا گیا. تو مطلب ایکسپلینیبل نہیں ہے, I will not go into the details. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاسز میں بعد میں سیدنا حمزہ کو پایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کے رو پڑے, اور بری طرح رو پڑے, کیونکہ انہوں نے تو سیدنا حمزہ کو بچپن سے دیکھا تھا, ہمیشہ ساتھ رہے تھے, کھیلے تھے, چچا جان تھے. پروٹیکشن میں حضرت حمزہ نے ان کو سب سے زیادہ پروٹیکشن دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ گر کے رونا شروع ہو گئے, کیونکہ ایک ایسی تکلیف تھی جو حضور کے اوپر شاید
حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی. اسلام کے اندر جی یہ حکم ہے وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکریس اینی باڈی. بس مار دیا ختم ہو گئی کہانی. اس کا مطلب یہ نہیں اس کا ہاتھ ناک سر کان کاٹ کے رکھ دو. یہ کسی کافر کے بھی لیے الاؤڈ نہیں. اور یہ کسی نان مسلم مطلب کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ مسلمان سے دور کسی نان مسلم کے لیے بھی یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ اس کے باڈی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کریں, اس کی مطلب کہ ناک کان کاٹ کے اور یہ چیزیں کاٹ کے رکھ لیں. اللہ معاف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز اتنے زیادہ ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ قسم کھا لی کہ اب میں ان کے 70 لوگ ماروں گا, قتل کروں گا. یعنی کہ ظاہری بات ہے سیدنا حمزہ کا لاس اور پھر اس حالت کو دیکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ واللہ میں 70 لوگوں کو ماروں گا ان کے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کچھ ورسز ریویل کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے بدلہ لینے کا, میں مفہوم بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا جب آپ کسی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ آپ پیشنٹ رہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور فارگیو کر دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنس دکھایا اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے بعد میں جب فتح مکہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کیا, کیونکہ قسم کھائی تھی, کفارہ ادا کیا. اور پھر آگے وہ میں بتاؤں گا کہ پھر کیا معاملہ ہوا فتح مکہ میں. پھر جب بریل کا ٹائم آتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھو حضرت زبیر بن عوام کی اماں جان, بہت بہادر خاتون جن کے بارے میں خیبر میں نے ہوتا ہے انہوں نے یہودی کا سر کاٹ کے باہر پھینک دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے جب یہودیوں نے مسلمان بچوں اور عورتوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی تو حضرت زبیر بن عوام کو حضور نے کہا کہ پھوپھو جان کو روکو, اس حالت میں وہ سیدنا حمزہ کو نہیں دیکھ سکیں گا. تو سیدنا صفیہ بڑی بہادر اور جاندار خاتون تھی. انہوں نے حضور سے گزارش کی یا رسول اللہ میں صبر رکھوں گی انشاءاللہ, آپ بے فکر رہیے, آپ مجھے ایک دفعہ اجازت دے دیجیے. خیر انہوں نے سیدنا حمزہ کو دیکھا اور برداشت سے, آرام سے, تسلی سے برداشت کیا اس چیز کو. کے ہاتھ میں 2 کپڑے تھے کفن کے, اور ہم شراؤٹ کرنے کی باری آئی تو ساتھ ایک انصاری صحابی تھے جن کا بھی حال تھا اسی طرح, سب کچھ کٹا ہوا تھا, کٹے ہوئے تھے. تو قرآن نکالا گیا تو جو بڑا کپڑا تھا وہ ان کے حق میں آ گیا, انصاری صحابی کے. سیدنا صفیہ کا دل دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا تھا کہ بھائی ہیں, لیکن وہ پیش کر دیا انہوں نے انصاری صحابی کے لیے. چھوٹا تھا تو سر ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے, وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ سر ڈھک دو اور پاؤں پہ جو ہے وہ گھاس ڈال دو. کہ یہ بڑے بڑے شیر جو ہیں اس امت کے وہ ایسے شہید ہوئے ہیں کہ ان کو پورے کفن بھی نہیں ملے. اسلام آج اس قربانی کے تحت میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں, لیکن مجھے اور آپ کی کتنی قدر ہے واللہ اعلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے جب ان کا جنازہ پڑھا ہے, عمومی طور پہ جنازے میں کتنی تکبیرات ہوتی ہیں, 4, آپ سب کو پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 7 تکبیریں پڑھی حضرت حمزہ کے جنازے میں. اب واللہ عالم کہ وہ ایک اسپیشل جنازہ تھا, اللہ کی ذات بہتر جانتی, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے زیادہ افیکٹ ہو گئے تھے اس چیز سے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ 7 تکبیر ہو گئی. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور ایک ہسٹورین لکھتے ہیں تکبیرات جو ہے جنازے کی 70 تک چلی گئی. یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. احد میں ہی دفنایا گیا، آج بھی احد کے میدان میں دفن ہے. حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور جو ہیں دونوں سامنے نظر آتی ہیں. اور جب بھی آپ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ جائیں تو ضرور ان دونوں حضرات کو سلام پیش کر کے ہیں، کیونکہ یہ دونوں وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی اور ان کی وجہ سے دین اسلام آج میرے اور آپ پر پھیلا ہوا ہے. اچھا جی، بات ہو رہی تھی وہ فارگنیس والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی وہ قسم کا کفارہ ادا کیا، اور جب وہ کفارہ ادا کر دیا اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے معاف کیا، بلکہ ان کے گھر میں امن کا کہا. اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے کہ جو گناہ پہلے ہو گئے اسلام سے پہلے وہ سارے دھو دیے جاتے. تو جب اللہ کے نبی نے معاف کر دیا تو میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے اس چیز پہ کمنٹ کرنے والے. اسی طرح سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ طائف کا جب حنین کی جنگ ہوئی تو سکت یہ مسلمان ہوئے، اور بعد میں سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بدلے میں مسلمہ کذاب کو اسی سپیر سے مارا کہ میں نے بہترین، حضرت وحشی کہتے تھے کہ میرے اس سپیر سے ایک بہترین آدمی شہید ہوا اور اسی سپیر سے ایک بدترین آدمی کو میں ماروں گا، اور وہ مسلمہ بن کذاب تھا. مسلمہ کذاب کو بڑے لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ حضرت وحشی کی نیت صاف تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہوئی تھی کہ اللہ مجھے ایک موقع دے، میں اپنے یہ جو میرے سر پہ یہ لگی ہوئی ہے چیز، کیونکہ جب وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے نا، وہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ یہی کہتے تھے کہ حمزہ کا قاتل جا رہا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی یہ بات. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ٹھان لی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کو پیچھے ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور قبول کریں گے، آپ بے فکر رہیں، آپ جائیں اس نیت سے. حضرت وحشی نے ایک سپیر میں پھر مسلمہ کذاب کو بھی جہنم کا راستہ دکھایا. تو اس کے بعد ان کو کچھ وہ جو ایک ہوتا ہے نا مینٹل بلاک جو تھا ان کے دماغ میں، وہ ختم ہو کہ ایک بہترین آدمی کی شہادت کے بعد ایک بدترین آدمی کو مارا انہوں نے. تو یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور شیر خدا، شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے جو ہیں وہ القابات تھے. اور ان کی ذات سے میں اور آپ جتنے صحابہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا حمزہ ہے، سیدنا خالد بن ولید ہے، ان سے انسپریشن لیں آج کل کے حالات میں کہ یار یہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے تھے اللہ کے علاوہ. شہادت کو گلے لگایا ان لوگوں نے. حضرت خالد کو تو خیر نہیں نصیب ہوئی، لیکن باقی دونوں حضرات شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.